پھر باغ فدق کا معاملہ کیوں پیش ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پھر کوفہ میں ایسے کون سے عناصر کھڑے ہوئے یا ایسے کون سے باتیں سامنے آئیں کہ جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ تو ان کی شہادت ہوئی تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ مارنے والا دشمن وہ ایک ہی ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے ساتھ تعلق کیا جاء ابو بکر و عمر لیصلیا، کہ حضرت ابو بکر و عمر حضرت فاطمہ کے جنازے پر آئے کہ جنازہ ادا کریں۔ تو آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دبے لفظوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کہہ دیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بلوایا، تو اس کے اوپر تو وہ 2-3 دفعہ جملہ دہرایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب محبت رکھی جا رہی ہے، آپ نے خود ہی حدیث یہ بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں اور اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے اسی کے ہاتھ کے میں جھنڈا دیں گے۔ تو یہ جھنڈا دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ خلافت دینا چاہ رہے ہیں؟ تو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر اس سے کوئی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں غازی عباس۔ غازی عباس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ حضرت عثمان کو پانی پلانے والوں میں سے کن کے نام تھے؟ ان سے کہو ہم پیاسے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنا پیغام حضرت عثمان غنی نے پہنچوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی کا کیا کردار رہا اور کیسا تعلق رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، آج کی پوڈ کاسٹ کی ابتدا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے، کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو اس فرمان سے آپ کو بخوب ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ تو اس بابرکت موضوع کے لیے ہم نے جن شخصیت کا اہتمام کیا ہے، ہمارے مہمان ہیں، وہ ہیں ربیع اقبال فوزانی صاحب، اور انشاءاللہ العزیز علی کے چاہنے والوں کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہونے والی ہے، اور علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا، ضرور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اللہ کیسے کا ہیں شکر، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے انٹرو کے اندر بالکل ہم نے موضوع کا انتخاب کر دیا کہ آج اس موضوع پر بات ہونے والی رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ ویڈیو لوگ سن رہے ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ یوم علی قریب تر ہوگا۔ بالکل۔ اب میرے سوال آج کے بڑے جو ہے نا وہ ایسے سخت سوال ہونے والے ہیں جس کے لیے شاید آپ کو جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے آپ کو بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کیوں دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا؟ شاید دشمن کو دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا جب ہم جواب دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے چاہنے والے، ان کو سننے والے ہمیشہ ہم پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حدیث ثقلین کیوں بیان نہیں کرتے۔ تو میں آج چاہوں گا کہ آج کی ابتدا ہی حدیث ثقلین سے ہو، اور وہ میں آپ کی نظر سوال کرتا ہوں کہ آپ حدیث ثقلین کیا ہے، جی بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا اچھا آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہیں، 3 طرح سے ان کے فضائل ہیں۔ ہم حدیث ثقلین کی طرف آنے سے پہلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ جو عمومی صحابہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں،
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. جو قرآن کی آیات حضرت علی جو صحابہ کے بارے میں ہیں ان کی شان اور عظمت کو بتا رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شامل ہیں. جو احادیث صحابہ کی عظمت اور شان کو بتا رہی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شامل ہیں. کیوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو احادیث اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شامل ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں. نمبر 3، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اور عظمت کو بتایا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو وہ تو ایک الگ سے ایک باب ہے. تو 3 طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہم بیان کر سکتے ہیں. تو آپ نے حدیث ثقلین کی بات کی ہے، تو حدیث ثقلین سے ہی ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں. جی بالکل. تو ہم حدیث ثقلین ہی کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم یہ حدیث ثقلین بیان نہیں کرتے، اور بعض تو میں نے ایک ویڈیو سنی وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث ثقلین پڑھائی ہی نہیں جاتی. تو میرے خیال میں وہ شخص کلاس میں وہ کہتا ہے میں نے درس نظامی بھی کیا ہے، اور میں نے 8 سال تک میں نے بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے. آج کل جہاں کا خمیر وہیں پہ جا بیٹھا. مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے یا الو بنا رہا ہے، کدو کاٹ رہا ہے لوگوں کا، یا تو یہ پھر کلاس میں پیچھے پیچھے بیٹھ کے سوتا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کلاس میں کیا چل رہا ہے. بخاری مسلم متفق علیہ، مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری برگم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے 2 بھاری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں سے اولہما کتاب اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز وہ کتاب اللہ ہے، کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اچھا، ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جو چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں وہ حصر کے لیے نہیں ہیں، یہاں حصر نہیں کیا گیا کہ یہی 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی احادیث میں ہمیں اور چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جن کو کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جی درست بات ہے. حدیث ثقلین میں دوسری چیز جو بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ اہل بیتی، کہ دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں. اچھا، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس پہ بھی ہم ایک سیریز کر لیں گے انشاءاللہ، کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں. جی. اچھا، اب 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، مسلم کی روایت میں، کہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور اہل بیت. اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا. پہلی چیز تو یہ آ گئی. اب اہل بیت کا خیال رکھنا یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا اور اہل بیت کو فالو کرنا. تو اگر کسی سے محبت ہو انسان کو تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، تو میں اب ان کو ہم تھوڑا سا اس طرف لے کر آئیں گے کہ آپ اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت کا، حدیث ثقلین کی بات کرتے ہیں. حدیث ثقلین تو ہمارے حق میں ہے کہ ہم نے اہل بیت کو فالو کرنا ہے. دوسری بات آپ نے جہاں سے اسٹارٹ لیا، بڑا ہی خوبصورت اسٹارٹ لیا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. بالکل ایسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بالکل یہ آگے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ. اللہم آتی من عاداہ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. بے شک ایسے. تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا ہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب ہیں، ان سے محبت رکھنا ایمان کا تقاضا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مومن اور علی سے بغض رکھے گا منافق. تو منافق کی علامت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا. یہ اور بات ہے کہ اوپر سے علی رضی اللہ عنہ کے محبت کے دعوے کر کے صحابہ پہ اٹیک کرتا رہے، یہ اور بات ہے، لیکن اندر سے بغض وہ پکا رکھتا ہے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. جی ٹھیک ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں مسلم شریف کی ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح نصیب فرمائے گی. درست بات ہے. اچھا، تو پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہے، اور پھر ایک روایت میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں.
تو اگلے دن صحابہ فرماتے ہم انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو جھنڈا دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے، تو ہم کیوں نہ ان سے محبت رکھیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی جائے۔ جی، تو مجھے یہ فرمائے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب محبت رکھی جا رہی ہے، آپ نے خود ہی حدیث یہ بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں اور اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے اسی کے ہاتھ کے میں جھنڈا دیں گے۔ تو یہ جھنڈا دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ خلافت دینا چاہ رہے تھے؟ ہاں، یہ آپ نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو کچھ لوگوں نے اس سے بھی بڑی کوشش کی کہ خلافت بلا فصل کو ثابت کیا جائے۔ اور یہ جھنڈے والی تو بات واضح ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ جنگ کا جھنڈا ہوا کرتا تھا، میدان جنگ میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا وہ قیادت کر رہا ہوتا تھا، تو صحابہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی، فضیلت میں تو پھر بڑھ گئے نا۔ ہاں، یہ جزوی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں کے موقع پر مختلف صحابہ کو جنگ کا جھنڈا دیا ہے۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب وہ بھی پھر خلافت کے حقدار ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سب سے پہلے ان کو جھنڈا پکڑایا، پھر وہ شہید ہو گئے تو ایک اور صحابی نے پکڑا، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جنگ کا جھنڈا پکڑا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے خلافت کو ثابت کیا جائے۔ نمبر 2، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اگر اس سے کوئی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی۔ وہ آپ پوچھیں کیسے؟ وہ انہوں نے جو قصہ گڑھا ہے، اب وہ قصہ بڑا ایسا، انہوں نے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے نا بڑا اب ان کو زور لگانا پڑ گیا۔ وہ اس طرح کہ اب یہ حدیث تھی غدیر خم کے موقع پر، تو حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کہا کہ حضرت جبریل آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں نہیں کر سکتا۔ اب پہلی توہین یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بزدل ہیں، اللہ عیاذ باللہ۔ نمبر 2 کہ اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے نبی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلے ایک اور مقام پہ پہنچے، پھر جبریل ہے، کہا آپ نبوت کا حق ادا نہیں کریں گے جب تک علی کی خلافت بلا فصل کا آپ اعلان نہیں کر دیتے۔ تو پھر حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا انکار کرنے کا اعلان کرنے سے اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ اب یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی انکار کیا کہ میں ڈرتا ہوں جی، مجھے یہ قوم مارے گی، میں اس لیے اعلان نہیں کر سکتا۔ اب وہاں سے چلتے چلتے غدیر خم کے موقع پر پہنچے۔ اب یہاں آ کر حضرت جبریل نے دوبارہ سے آ کر ان کو ابھارا کہ آپ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنے کی بجائے دبے لفظوں میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دیا۔ اچھا، دبے لفظوں میں اب یہ خود لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کرنا خلافت بلا فصل کا تھا تو ڈر اتنا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ اعلان کر کے اشارہ دے دیا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، چلے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر میں آپ سے اسی سوال کے ریلیونٹ سوال پوچھ لیتا ہوں۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دبے لفظوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کہہ دیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بلوایا، تو اس کے اوپر تو وہ 2-3 دفعہ جملہ دہرایا نا، ہاں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو وہ 2-3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا نا۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی اور کا نام لے لیجیے، ہاں جی، میرے ابا نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ہاں جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا امامت نہیں کرا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے دیکھیں، ایک طرف یہ کہہ رہے کہ نبی ڈر گئے، اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے جملہ بولتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ایسے ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا پہلو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جس وقت آج یہ ہماری پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، امید ہے کہ آج یوم وفات جو ہے وہ حضرت یوم فاطمہ آج ہے، جب یہ ریکارڈنگ ہماری چل رہی ہے تو یوم فاطمہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ نے خلافت کا اعلان کیا، کیونکہ خلافت کی بات چلی، خلافت کا اعلان کیا،
تو کیا تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے کا انکار نہیں کیا؟ ہاں، یہ بات بہت اچھالی جاتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. جی سراسر جھوٹ ہے. جی. بخاری کی روایت میں اچھا، آپ ایک سوال کا جواب اس انداز سے ضرور دیجیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سوال ہے، حضرت ابو بکر کی عدالت میں حضرت علی کا مقام. ٹھیک ہے، یہ سوال اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. جی. بیعت کی بات میں پہلے سے کر دوں. بخاری کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے ہی دن، بعض روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 6 ماہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دو میں تطبیق دیتے ہیں. کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی روز ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. صحیح. اور بھری مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور پھر جو مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا زکوٰۃ کا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلے ہیں. جی. اگر خلافت کو تسلیم نہ کرتے. ایک سوال ہے، اگر آج کے دور میں آپ بینک کے اندر جا کر کوئی فارم فل کر کے دیتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، تو زکوٰۃ سے آپ مستثنا ہو جاتے ہیں. مستثنا ہو جاتے ہیں، وہ ایک طبقہ جو دعویٰ کرتے ہے نا. تو اس کا مطلب کہ یہ منکرین زکوٰۃ تب سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک موجود ہیں. تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں شیخ، وہیں سے ملتے ہیں. وہیں سے ملتے ہیں. کمال کی بات ہے نا. ایسی ہے، بہت تانا بانا مل رہا ہے نا. جی، تانے بانے سارے ملتے ہیں ان کے وہاں سے جا کر. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نکلے ابو بکر صدیق کے. اگر خلافت کو تسلیم نہ کرتے تو ان کی خلافت کے تحت رہ کر جہاد کیسے کرتے؟ تو ان کے ساتھ جانا بتا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیف جسٹس رہے ان کے دور میں. صحیح. قاضی القضات، ان کو قاضی بنایا تھا. فیصلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. کمال ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فیصلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے حضرت عمر سے آ کے کرواتے تھے. زندہ باد. اور یہ بخاری کی روایت، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے فیصلے کروانے حضرت علی المرتضیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً وہ ایک حدیث کا چھوٹا سا جملہ بھی ہے، لولا علی لہلک عمر. ہاں، اس طرح کا بھی ہے نا. لوگوں کے فیصلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو ایک لمبا ٹاپک، اگر اس میں ہم گئے تو بات اس طرف نکل جائے گی. نمبر 1 پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق، اب جو ہم نے حدیث ثقلین پڑھی ہے نا، اس کو ذرا ہم جوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تو ان کی محبت کرنی ہے. تو لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ محبت میں سچے ہو تو پھر اپنے محبوب کی اطاعت کرو گے. فإن المحب لمن يحب مطیعہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. تو اب ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ یہ کس سے محبت رکھتے تھے، ان کا تعلق کس سے تھا. تو اب ہمیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان شخصیات سے محبت رکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابو بکر صدیق سے تعلق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق کی مثال میں آپ کو ایک واقعے میں دوں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں. بالکل. جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو اب ان کی جو زوجہ ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میری بھابھی جو ہے وہ میری عزت ہیں، اب ان کا نکاح میں ایسی جگہ کراؤں گا جو عزت دار گھرانہ ہوگا، جو محفوظ گھرانہ ہوگا. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کروایا. کمال ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے. کمال. تو سب سے محفوظ گھر جو سمجھا حضرت علی المرتضیٰ نے، وہ ابو بکر صدیق کا سمجھا ہے. پھر یہیں بس نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور گھر میں نہیں جانے دیا. پھر اسماء بنت امیس سے خود حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کیا. کمال ہے. پہلے نہیں کیا، پہلے ابو بکر صدیق کے نکاح میں دیا، پھر ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اپنے نکاح میں لے کر آئے ہیں. کمال ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. کمال ہے. تو یہ محبت کی علامت ہے. اپنے بیٹوں کے نام کیا دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. آج کل یہ ان کی کتابوں پہ موجود ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں
ابو بکر نام اس لیے رکھا تھا کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ دشمن میری آنکھوں کے سامنے رہے. تو بڑی کمال کی بات ہے کہ آج بیٹوں کو دشمن کون بنا؟ ہاں میں آج اپنے بچے کا یا آپ اپنے بچے کا نام رکھ لیں ابو جہل, آپ رکھ لیں پھر ابو لہب نام رکھیں کہ دشمن اللہ کے نبی کا تھا تو ہم سامنے رکھیں. چلیں بات ان کی عدالت میں چھوڑ دیں آپ. ہاں آپ ان سے کہیں آپ اپنے بچوں کا نام یزید رکھ لیں, معاویہ رکھ لیں, یزید رکھ لیں, معاویہ رکھ لیں, عمر رکھ لیں, یزید آپ رکھ لیں نا. حضرت علی نے رکھے ہیں تو آپ بھی رکھ لیں. جی. اچھا یہاں تک جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر چہرے سے کپڑا مبارک ہٹا کر کہتے ہیں قد انتہت خلافت النبوہ, کہ آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی. اللہ آج اللہ کے نبی کی خلافت ختم ہو گئی. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ بنے تھے وہ ابوبکر صدیق تھے, پھر ابوبکر صدیق کے جو خلیفہ بنے وہ عمر فاروق ہیں, پھر عمر فاروق کے جو خلیفہ بنے وہ عثمان غنی ہے, پھر عثمان غنی کے جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. تھوڑا سا تذکرہ یہاں پر یہ فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ربط, محبت, تعلق تھا اور وہ ہے. بالکل. مجھے یہاں پر سوال یہ کرنا ہے کہ پھر باغ فدق کا معاملہ کیوں پیش آیا؟ ہاں یہ آپ نے ایک بہت بڑا ٹاپک چھیڑ دیا ہے, اس پہ تو ایک سیریز علیحدہ سے ہونی چاہیے جی, اور انشاءاللہ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ ہماری سیریز اس پہ لے جی ضرور ہوگی. اس ضرور ہم اس کے اوپر ایک سیریز انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر ضرور سیریز ہوگی اور لازم اور ملزوم سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے ٹاپک پھر سے آنے والا ہے. اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ جو کہانی گڑھی گئی ہے اگر ہم ان کی کتابوں سے ہی دیکھ لیں تو انہی کی کتابوں سے یہ ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم پوڈ کاسٹ باغ فدق کے اوپر لے کر آئیں گے وہ انہی کی کتابوں میں سے لے کر آئیں گے. کتابوں سے لے کر آئیں گے. یہ تو بڑی کمال کی ہو جائے پیش نہیں کریں گے. بڑی کمال ہو جائے گی. ہاں اب میں گارنٹی اپنی کوئی روایت پیش نہیں کروں گا. کمال ہو گیا. انہی کی کتابوں سے باغ فدق کی پوری عمارت لیں جی. یہ تو ڈن ہو چکا ہے آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر. ناظرین آپ نے ضرور, اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ کی نظر ضرور کریں گے. سوال باغ فدق اور جواب ان کی کتابوں سے. زندہ باد. یہ تو بات طے ہو چکی ہے. اس ٹاپک کو ہم فی الحال نہیں چھیڑتے, ہم آگے نکلتے ہیں. اب چلتے ہیں. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہاں جانے سے پہلے ایک اور بات بھی بتا. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ کر دیا تو اس پہ بھی بڑا شور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ان کو بلایا ہی نہیں. ہاں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں بلایا. وہ تو میں نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ سراسر جھوٹ. کیوں؟ میں ان کی کتاب اپنی کتابوں میں تو ہے ہی, ہماری کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی, ان کی کتابوں میں کشف الغمہ فصل الخطاب اٹھائیے, اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت جاء ابو بکر و عمر لیصلیا, کہ حضرت ابو بکر اور عمر حضرت فاطمہ کے جنازے پر آئے کہ جنازہ ادا کریں. تو آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں کہ انت خلیفۃ رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ موجود ہیں, میں کیسے جنازہ پڑھاؤں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ جنازہ ابوبکر صدیق پڑھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو جنازے میں نہیں آنے دیا. بڑی کمال کی بات ہے جی. تو آگے چلتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کے دور میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر بھی رہے ہیں اور چیف جسٹس بھی رہے ہیں, قاضی بھی رہے ہیں. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر بھی رکھا ہے. اچھا. ابو بکر کے نام پہ ابو بکر رکھا اور ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ عمر بھی رکھا ہے. نمبر ایک, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ اب رشتہ داری دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما دونوں سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضرت عمر کا نکاح حضرت علی نے کرایا. اللہ اکبر. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت زید, وہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں. واہ. ایک خلیفہ عمر بن خطاب کہ وہ میرے باپ ہیں, اور دوسرے خلیفہ جو میرے نانا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رشتہ داریاں اور محبت ہیں.
تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اس کفن پوش سے، یعنی حضرت عمر فاروق سے آج کی تاریخ شہادت پر ان کی یوم شہادت پر، کہ اس کفن پوش عمر فاروق سے بڑھ کر آج کی تاریخ میں میرے نزدیک ان سے زیادہ کوئی بہترین نہیں ہے اس روئے زمین پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال ہو گیا۔ تو پھر آپ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی کا کیا کردار رہا اور کیسا تعلق رہا؟ بالکل، تو اب ہم تیسرے خلیفہ کی طرف آ جائیں۔ جی اچھا، ان کو نامزد کرنے والے بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی، پھر ان میں سے 2 کے پاس اختیار آ گیا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جو کمیٹی میں خلیفہ مقرر کرنے والے لوگ تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان میں تھے، اور پھر آخر میں حضرت علی المرتضیٰ ہی تھے، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت اور رشتہ داری سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نسب بھی حضرت عثمان غنی کا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں ابو طالب، ابو طالب کے والد ہیں حضرت عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم، ہاشم کے والد ہیں عبد مناف۔ یہاں عبد مناف پر آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں عفان، عفان کے والد ہیں آس، آس کے والد ہیں ربی، ربی کے والد ہیں امیہ، امیہ کے والد ہیں عبد شمس، عبد شمس کے والد ہیں عبد مناف۔ تو یہ عبد مناف پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آ کر نسب حضرت عثمان غنی کا مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسب مل جاتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم ہے، ہاشم کے والد عبد مناف ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب یہاں پر بھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سے یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا، ہم مختصر سا کرتے ہیں باقی ساری زندگی کو چھوڑ کے، تو اس وقت جو دروازے پر شرح نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے دروازے پر جو پہرے کے لیے کھڑا کیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان غنی کے پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اب آج پتہ چلا کہ عثمان کے پہرے دار اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ تو جس طرح کے ثقلین کی بات کی ہے نا کہ 2 بھاری بھرگم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اہل بیت کو جا کر دیکھنا پڑے گا کہ ان کی محبتیں کیا تھیں۔ اہل بیت تو عثمان غنی کے دروازے کا پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں، اور آج جو حضرت عثمان غنی پر اٹیک کر رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر وہ بھی تذکرہ فرما دینا آپ، حضرت عثمان کو پانی پلانے والوں میں سے کن کن کے نام تھے؟ حضرت علی، اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بالا خانے کی، اپنی جب اس گھر کی چھت پہ آئے تو پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم میں علی موجود ہیں؟ انہوں نے بھی حضرت علی کا پوچھا، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ حضرت علی ابھی تو نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا میرا پیغام پہنچا دو، ان سے کہو ہم پیاسے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنا پیغام حضرت عثمان غنی نے پہنچوایا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے محبت رکھنے والا علی ہی ہے، علی ہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پیغام پہنچا تو انہوں نے پانی کے مشخیزیں بھرے اور چل پڑے، اور راستے میں پھر ان کی جھڑپ ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں وہ پانی نہیں پہنچا سکے تو اپنی پگڑی مبارک اتار کے عثمان غنی کے گھر کی طرف پھینکی کہ عثمان میں آیا تھا، ان بلوائیوں نے مجھے نہیں آنے دیا، ان سبائیوں نے نہیں آنے دیا جو آج حب اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں شہادت کے اوپر بھی کہ مارنے والے کون تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو مسائل اٹھے ہیں، جن مسائل کے اوپر بات ہوئی ہے، ہم بات کرنے والے ہیں، وہ مسائل ہیں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ بہت زبردست سوال ہے کہ ہم نے کہا نا کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں ان کی محبت کیا ہے، اور ہم نے اہل بیت کو فالو کرنا ہے نا۔ اب ہم اہل بیت کو دیکھیں گے کہ ان کا رویہ اور ان کا تعلق کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ بالکل کمال۔ اچھا، یہاں عبد مناف پر آ کر
اب میں نے جس طرح کہ پہلے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم کے والد عبد مناف ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حرب کے والد امیہ ہیں، امیہ کے والد عبد شمس ہیں، عبد شمس کے والد عبد مناف ہیں. تو یہ عبد مناف پر آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کا نسب مل جاتا ہے. اچھا، دوسری بات، یہ نہج البلاغہ آپ اٹھا کے شرح نہج البلاغہ میں ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج آپ نہج البلاغہ پڑھ کر ہی آئے ہیں انہی کی کتابوں کے ہم حوالے دیں گے. تو اس میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان ربنا واحد، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، والامر واحد، ہمارا کام بھی ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، کہ ہمارا تو صرف دم عثمان میں اختلاف ہوا ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص میں اختلاف ہوا تھا، وہ بھی تقدیم اور تاخیر کا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابھی ہو، حضرت علی المرتضیٰ چاہتے تھے کہ خلافت میری قائم ہو جائے مکمل، پھر میں ان سے انتقام لوں گا. تو بیچ میں وہ سارا ایک مشاجرات صحابہ کا بھی ہم ایک ٹاپک رکھیں گے، اس کے اوپر ہم مستقل بات کریں گے کہ یہ بیچ میں کیا کیا سازشیں ہوئی. تو اب حضرت علی المرتضیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا تو صرف اختلاف ہوا تھا، باقی تو ہم ایک ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ملتے ہیں. تو یہ تو آپس میں ان کی محبتیں ہیں. تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کا نام بھی ملتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں غازی عباس. غازی عباس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہے. تو کیا دشمنوں کے نام پر کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبتیں کیا ہیں. اچھا، ان کی جو امام ہیں ان کے گواہوں کے نام بھی معاویہ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے امام علی رضا کی جو خلافت کہ گواہ جس کو بنایا ہے ان کا نام بھی معاویہ تھا. تو ان کے امام کی جو امامت کا جو گواہ ہے وہ اس کا نام بھی معاویہ ہے. تو یہ جان کہاں سے چھڑائیں گے؟ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں سے میرے ذہن میں آ گئی. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کا اصل نام ہے علی اور ان کا لقب ہے زین العابدین، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر. ان کی کنیت ابو بکر ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے کہا نا کہ ان کا جو یہ باتیں کرتے ہیں، 5 بچیوں کا نام اہل بیت میں عائشہ ہے. واہ. حضرت علی کے بیٹے حسین ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں. امام باقر نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، امام موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. کمال ہے، کمال ہے. اب دیکھیں اہل بیت کے آپس میں یہاں پہ نام بھی مل رہے ہیں اور محبتیں بھی دیکھیں. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان بھی ہے. اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا ہے. اور یہ تینوں کے تینوں کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے. سبحان اللہ. ان کی شہادت کو بیان نہیں کرتے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہے. اسی طرح حضرت حسن کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام بھی عمر ہے، وہ بھی کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے. تو یہ سارے کے سارے نام بھی یہاں سے ملتے ہیں. اور ایک اور بڑے مزے کی بات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جو رغبت دلوائی ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دلوائی ہے، اور جو نکاح کے لیے تیار کیا. اور جو مال دیا. ہاں. اچھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے حق مہر کے لیے کہ کہاں سے دوں. تو حق مہر آپ جلاء العیون اٹھا کے دیکھیے، ملا باقر مجلسی نے اس نے لکھا ہے کہ حق مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا 400 درہم. وہ کیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم کی وہ زرہ خریدی، 400 درہم دے دیے
اور اس کے بعد وہ زیرہ بھی کہا کہ یہ بھی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، اور یہ حق مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اور اسی طرح ولیمہ انصار صحابہ نے ولیمے کا خرچ اٹھایا، اور جو جہیز تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. اللہ. تو یہ ہیں آپس میں ان کی محبتیں. جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ یہاں سے مدینہ منورہ جو کہ دارالخلافہ تھا، تو پھر یہاں سے دارالخلافہ شفٹ ہو گیا جو ہے وہ کوفہ کی طرف. جی. تو پھر کوفہ میں ایسے کون سے عناصر کھڑے ہوئے یا ایسے کون سے باتیں سامنے آئیں کہ جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ اب شہادت کیونکہ یوم شہادت بھی ہے، جی. تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ ٹولے نے شہید کیا ہے، وہ ٹولہ ایک ہی ٹولہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے. جی. وہ ایسے کہ انہوں نے پلاننگ کی ایک ہی رات میں کہ ہم نے صبح کے وقت میں 3 عظیم شخصیتوں کو ٹارگٹ بنانا ہے، 3 عظیم شخصیتوں کو، اور ایک ہی وقت میں. اور وہ ٹولہ کون ہے؟ وہ جو پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا رہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں چھپا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کر کے، جو آج ٹولے استعمال کرتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کے حبدار ہیں، ہم علی والے ہیں، یہی کہتے تھے ہم علی والے ہیں. پہلا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں سپاہی بن کے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑتا رہا ہے. اچھا. اور اپنے آپ کو شیعان علی میں سے کہتا تھا، حضرت علی کا شیعہ تھا. تو آج یہ جو کہتے ہیں شیعان علی ہم بھی ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں، مرزا کو اٹھا کے دیکھ لیں، پھر ہم میں نا ہم ہی ہیں. تو یہ تو صرف چھپنے کے لیے کہتا ہے نا، کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر پھر اس کے پیچھے چھپ کر یہ وار کرتے ہیں صحابہ پر. عبد الرحمن ابن ملجم کی تشکیل کی انہوں نے کوفہ کی طرف کہ یہ حملہ کرے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اسی طرح برق بن عبداللہ، اس کی تشکیل کی شام کی طرف کہ یہ اسی وقت پہ صبح کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرے گا. اور اسی طرح عمر بن بکر، اس کی تشکیل کی مصر کی طرف کہ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرے گا. یہ 3 عظیم شخصیتیں تھیں سیاست کے میدان کی. تو کہا کہ ایک ہی وقت میں تینوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ٹارگٹ کرنے اور ٹارگٹ کرنے والا کون سا طبقہ تھا؟ سبائی ٹولہ، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ تھا، یہی وہ خارجی ٹولہ تھا. اچھا، اب صبح کے وقت میں عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ میں صبح رمضان المبارک 17، بعض روایات میں 17 رمضان المبارک اور بعض میں 13 کی بھی روایت آتی ہے، تو لیکن زیادہ مشہور وہ 17 رمضان المبارک ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سحری کے بعد مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر آلود کیا ہوا تھا. اس وقت میں انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، اور اسی ٹائم میں صبح کے وقت میں یہ برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، بچ گئے. پھر اسی وقت میں حضرت عمر بن عاص کے اوپر جس نے حملہ کرنا تھا عمر بن بکر نے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو وہ جا نہیں سکے، تو ان کی جگہ پر خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھانے جا رہے تھے، تو ان پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا تو زخمی ہوئے، اور اس کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. تو ان کی شہادت ہوئی. تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ مارنے والا دشمن وہ ایک ہی ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کر رہا ہے یا ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کا بھی دشمن ہے. تو اس وقت جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، انہوں نے اس کو یہ بھی پکڑا گیا، وہ تینوں قاتل پکڑے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جس نے حملہ کیا وہ بھی پکڑا گیا، حضرت جو خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ بھی پکڑا گیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم بھی پکڑا گیا. تو اب اس کی ہٹ درمی دیکھیے کہ اس نے حضرت حسن سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں حضرت امیر معاویہ کو بھی مارنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو سزا دینی ہے مجھے دینا. تو مطلب سمجھ میں آیا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ معاویہ کا بھی دشمن ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدلے میں قتل کروایا اور کہا کہ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ آپس کی محبتیں ہیں. حدیث ثقلین کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت. تو اہل بیت سے محبت
اب ہم نے دیکھا کہ ان کی محبتیں کن کے ساتھ ہیں، ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، ان کی رشتہ داریاں کن کے ساتھ ہیں. تو اب جو لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر جو محبت میں سچا ہے اہل بیت سے تو وہ صحابہ سے بھی محبت رکھے گا، جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھے گا، جی وہ ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی محبت رکھے گا، جی اما عائشہ صدیقہ سے بھی محبت رکھے گا. جی. فإن المطیع لمن يحب فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا فرما بردار بھی ہوتا فرما ہے. بردار بھی تو اب اہل بیت کا فرما بردار کون ہے؟ 2-2-4 کی طرح بات صاف ہو گئی. صاف ہوگی. اچھا، میرا ایک آج کے پوڈ کاسٹ کا یہ ایک آخری سوال ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو اس سوال کا جواب ذرا خندہ پیشانی سے دیجیے گا. یوم شہادت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے جلوس، آپ اہل سنت والجماعت کے جلوس نکلتے ہیں اور آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چھٹی کا دن منایا جانا چاہیے، چھٹی کا علل اعلان اس کی چھٹی ہونی چاہیے. تو کیا یوم علی کے اوپر بھی آپ کے کوئی نکلتے ہیں باہر، مظاہرے ہوتے ہیں، کوئی یوم علی بھی منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا؟ اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیگر صحابہ کا تذکرہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ تذکرہ کم کرتے ہیں. جی تو میں اس پہ ایک مثال سے بات سمجھایا کرتا ہوں جی کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ ہے اور کسی کا والد ہے، دونوں اس کے نزدیک عزت اور احترام میں دونوں برابر ہیں. لیکن اگر جب والد کو خطرہ ہو کسی دشمن کا اور دشمن ان کے پیچھے ہو اور وہ زخمی ہوئے ہوں کہیں پر، تو اب سب سے زیادہ کیئر کرنے کی، حفاظت کرنے کی ضرورت کس کی ہے؟ والد کی ہے یا والدہ کی ہے؟ ظاہر بات. اب زیادہ ضرورت بچوں کی، زیادہ توجہ اپنے والد کی طرف ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم والدہ کے گستاخ ہو یا والدہ کو تم مانتے نہیں ہو. ضرورت ابھی یہاں ہے. اگر والدہ بیمار ہیں تو اگر سارے بچے اس وقت والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہو تو والد کے تم دشمن ہو. تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی ضرورت جس کو ہے تو زیادہ زور، زیادہ جو ہے اس طرف توجہ جاری ہے. جی. اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری طرف سے تو کوئی توہین کا سوچ ہی نہیں سکتا. اور وہ جو دشمن ہے وہ ان کے پردے میں چھپ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ چھپنے کی وجہ سے توہین نہیں کرتا. تو اہل بیت محفوظ ہے. جی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اٹیک پر ہیں، یہ نشانے پہ کھڑے ہیں. جی. 24 گھنٹے ان کے اوپر، کسی کو بھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب زیادہ توجہ صحابہ کی طرف ہے، ان کی دفاعی پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں صحابہ کی. تو اس وجہ سے یوم فاروق اعظم منانا وہ دفاعی پوزیشن کی وجہ سے ہے کہ اگر تم 10 محرم کو پورا ملک بند کر دیتے ہو تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے؟ یہ کہ محرم کو شہید ہو رہے ہیں، جی. تو اس پر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اسی طرح اب یہ 17 رمضان کو بھی جلوس نکالتے ہیں جو اہل تشیع کے لوگ ہیں. تو اب ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جاتا ہے تو اسی طرح دیگر صحابہ کا بھی منایا جائے. تو اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہم بیٹھ کے یوم منا رہے ہیں نا، تو مناتے ہیں. مساجد کے اندر جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی ان کی شان بیان کی جاتی ہے، مساجد کے اندر، یا پھر ہمارے سیمینار بھی ہوتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ان کی شان اور عظمت کے نام سے. تو یہ سب کے کیے جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ توجہ ہم وہاں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ نشانے پہ کھڑے ہیں اور وہاں دفاعی پوزیشن ہے. تو دفاعی پوزیشن میں کچھ چیزیں بڑھ کے بھی کی جاتی ہیں. تو یہ ادھر سے بند کر دیں 10 محرم کے جلوسوں کو، یا کہ محرم کا ہم بھی چھوڑ دیں گے. درست بات ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا یہ پوڈ کاسٹ بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جتنے بھی پہلو تھے اس کے اوپر ہم نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کے دلوں کے قریب جو سوالات تھے وہ رکھے، اور ان کے جوابات آپ کو تسلی بخش ملے ہیں. اگر دیگر بھی آپ کے سوالات ہوں تو ہم ان سوالات کو اپنی پوڈ کاسٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں نے فوزانی صاحب سے وعدہ لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ باغ فدق کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز مشاجرات صحابہ، یہ 2 پوڈ کاسٹ کا یہ وعدہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں گے اور آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. ناظرین، روزے رکھتے رہیے، جیتے رہیے، علی کے ماننے والوں کی خیر ہو، اور جن کی خیر ہو ان پر اللہ کی رحمت ہو. اور دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.